کیا آپ کو ان فرشتوں کے نام معلوم ہے جو جہنم میں لوگوں کو پھینکیں گے اور روز قیامت اللہ کی عدالت میں کس طریقے سے فیصلہ کیا جائے گا؟ ان سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 17 سے 26 تک کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 17 سے 20 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم الله الرحمن الرحيم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد۔ جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے کرامن کاتبین جو اس کے داہنے بائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں۔ کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے۔ موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ ناظرین، ہم نے بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو لفظ قعید کنایا ہے اس بات کا کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ دو فرشتے رہتے ہیں جو اس کی طاق میں رہتے ہیں، نہ یہ کہ دو فرشتے اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں۔ رقیب کا معنی ہے نگہبان، عتید کا معنی ہے خدمت پر آمادہ۔ سکرہ اس حالت کو کہا جاتا ہے جو انسان کی عقل اور ہوش کو زائل کر دیتی ہے، اور تحید کا معنی ہے عدول اور فرار کرنا۔ موت کے وقت انسان کے اندر ڈر اور گھبراہٹ اس درجہ زیادہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید نے اس کو سکرۃ الموت کہا ہے، اور ایسے ہی قیامت میں بھی اللہ کی عدالت کا خوف انسان کی یہی حالت کر دے گا کہ جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے تَرَى النَّاسَ سُکارا، سورہ حج آیت نمبر 2، لوگوں کو مست، ہوش فاختہ اور بے ارادہ دیکھو گے۔ بدن کے اعضاء میں سے زبان کے زیر نظر ہونے کو بیان کیا گیا ہے، شاید اس لیے کہ زبان کا کام تمام اعضاء سے زیادہ آسان، عام، گہرا، دائمی اور خطرناک ہوتا ہے۔ انسان کے زیر نگرانی ہونے اور تمام اعمال کے درج ہونے پر توجہ دینا، اور موت کے لمحات اور قیامت میں حاضر ہونے پر توجہ دینا بہت بڑی تنبیہ اور تقوی الہی کا ذریعہ ہے۔ گواہوں اور دیکھنے والوں کا متعدد ہونا انسان کے عمل کرنے کے انداز میں اثر انداز ہوتا ہے، اور ناظر و شاہد جتنے زیادہ ہوں اتنا ہی نیک کام انجام دینے اور گناہوں سے بچنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے پیغام کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اگرچہ اللہ خود ہی انسان کے اعمال اور اس کی سوچ کا گواہ ہے، لیکن نظام الہی کے کچھ حساب و کتاب ہیں، اور کچھ فرشتے مسلسل اعمال کو درج کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ نمبر 2، فرشتوں کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ روایتوں کی بنا پر دائیں طرف کے فرشتے نیک کاموں کو لکھتے ہیں اور بائیں طرف والے برے کاموں کو۔ تفسیر نور الثقلین۔ نمبر 3، انسان صرف اپنے اعمال ہی نہیں بلکہ اپنی گفتار کا بھی ذمہ دار ہے، اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ نمبر 4، اہمیت اور اعتبار ایسی نگہبانی کا ہے جو تمام چیزوں پر مکمل طور پر نظر رکھے۔ نمبر 5، موت کے وقت انسان اپنی معمولی حالت کو کھو دیتا ہے۔ نمبر 6،
सकरात मौत सबके लिए यकीनी है। नंबर 7, मौत से फरार करना इंसान की फितरी खासियत है। नाज़रीन, अब इस तफसीरी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आयत नंबर 21 से 26 तक की तफसीर को जानने के लिए सबसे पहले इनकी तिलावत और तर्जुमे को गौर से सुन लेते हैं। كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد اور ہر شخص ہمارے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہکانے والا ہوگا اور ایک اعمال کا گواہ۔ اس سے کہا جائے گا کہ اس دن سے تو غفلت میں پڑا تھا، تو اب ہم نے تیرے سامنے سے پردے کو ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، یہ اس کا عمل جو میرے پاس حاضر ہے۔ تب حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو، جو واجب حقوق سے مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، دین میں شک کرنے والا تھا، جس نے خدا کے ساتھ دوسرے معبود بنا رکھے تھے، تو اب تم دونوں اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے، اب ان کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو قیامت میں بھی ایک طبیعی اور معمولی عدالت کے مرحلے طے کیے جائیں گے تاکہ فیصلہ سنایا جائے۔ پہلے گواہ لائے جائیں گے، سائق و شہید، اس کے بعد محاکمہ ہوگا اور جرم بتایا جائے گا، کنت فی غفلہ، اور پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ القیا فی جہنم، عتید فرشتوں کے دقیق نظم و ضبط کی طرف اشارہ ہے، اور عنید کا معنی ہے ضدی اور ہٹ دھرم۔ مناعن منع سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بخیل اور کنجوس، اور یہ بخل میں شدت کو بیان کر رہا ہے۔ اور مریب اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں کو شک میں ڈالتا ہے، اور وہ بھی ایسا شک جو بدبینی کے ساتھ ہو۔ لفظ کفار کسی انسان کے وجود میں کفر کے گہرے اور اوج پر ہونے کو بیان کر رہا ہے، جو کہ سخت ہٹ دھرمی اور ضد کی بیانگر ہے۔ ایسا کفر جو اس کو ہر چیز سے روکتا ہے، ظلم اور ستم کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسروں کے اندر بھی راہ خدا کے حق ہونے کے بارے میں شک پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے انسان کا خاتمہ جہنم اور سخت عذاب ہے۔ نیک اعمال کے بنسبت لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ وہ لوگ جن کے اعمال نیک ہیں اور وہ نیک کام میں آگے آگے رہتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 148۔ وہ لوگ جو نیکی کا سرچشمہ ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ یدعون الی الخیر، سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ لیکن کچھ لوگ شدت کے ساتھ نیک کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مناع للخیر، انسان کے گناہ اور اللہ کی سزا میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ جو شخص کفر، ہٹ دھرمی، نیکی میں رکاوٹ، زیادتی اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اس کا عذاب بھی شدید ہونا چاہیے۔ فی العذاب الشدید، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قرینہ سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کا گواہ ہے۔
تفسیر نمونہ، گناہگاروں کو جہنم میں پھینکنے والے دو فرشتے یا تو رقیب اور عتید ہیں یا سائق اور شہید۔ ناظرین، ہم نے نکات کو جان لیا ہے، اب ان آیات کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت میں ہر انسان حاضر ہوگا اور دنیا کی عدالت کی طرح اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو اس پر نگرانی رکھے گا۔ نمبر 2، قیامت میں نہیں فرار کرتے بنے گا اور نہ ہی انکار کرتے۔ نمبر 3، ہر ایک فرشتے کا کام اور اس کی ذمہ داری معین ہے۔ نمبر 4، انسان کی غفلت گہری اور وسیع ہوتی ہے۔ فی غفلہ تنوین اہمیت کی علامت ہے اور فی گہراؤ اور احاطے کی علامت ہے۔ نمبر 5، دنیا اور اس کے جلوے انسان کی آنکھ پر غفلت کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 6، انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنے لیے خود ہی غفلت کا پردہ ایجاد کرتا ہے۔ نمبر 7، دنیا غفلت کا گھر اور آخرت ہوش میں آنے کی جگہ ہے۔ نمبر 8، وہ پردے جو انسان اپنے اعمال کے ذریعے اپنے لیے ایجاد کرتا ہے اس کے حق کو دیکھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور جس دن پردے ہٹائے جائیں گے تو ان کی نگاہ واقعی ہو جائے گی۔ نمبر 9، غافل انسان کی نگاہ دنیا میں بہت سطحی اور معمولی ہوتی ہے اور گہری نہیں ہوتی، لیکن قیامت کے دن اس کی آنکھ کھل جائے گی اور اس کی نگاہ تیز ہو جائے گی۔ نمبر 10، جہنم میں پھینکے جانے کا حکم جہنمیوں کی ذلت اور رسوائی کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 11، قیامت میں معیار انسان کے اعمال ہوں گے، وہ چاہے جس قبیلے یا نسل کے انسان کے ہوں۔ نمبر 12، وہ چیز جو جہنمی ہونے کا سبب ہے وہ ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کفر اور انکار کرنا ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے نہیں۔ نمبر 13، کفر اور شرک برائیوں کے مرتکب ہونے کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 14، اللہ کی عدالت کے فیصلے اتنے محکم اور حکیمانہ ہیں کہ ان میں کسی تجدید نظر کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 15، جہنم کے عذاب مختلف طرح کے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ گنہگاروں کو جہنم میں پھینکنے والے دو فرشتے یا تو رقیب اور عتید ہیں یا سائق اور شہید ہیں، اور قیامت میں بھی عدالت کے طبی اور معمولی مراحل طے کیے جائیں گے۔ پہلے گواہ لایا جائے گا اور اس کے بعد محاکمہ کیا جائے گا اور جرم سنایا جائے گا، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔